أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب یعنی قیامت کا دن نزدیک آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی یعنی مذاق مسخری کے لیے سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ محمد کون ہیں؟ تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، تو کیا تم دیکھ بھال کر یعنی سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. رسول اللہ نے فرمایا، میرا رب آسمانوں اور زمینوں میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. بلکہ کفار بولے، یہ قرآن پریشان خواب ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ انہوں نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ جب کسی طرح بات نہ بنی تو بولے، اگر یہ رسول ہیں تو ہمارے پاس پہلے رسولوں کی طرح کوئی نشانی یعنی معجزہ لائیں۔ اے حبیب، ان کفار سے پہلے جن بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ جبکہ ان کی سرکشی اور سخت دلی پہلے کے کفار سے بڑھ کر ہے۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد ہی رسول بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے انہیں محض مجسمہ نہیں بنایا تھا کہ کھانا نہ کھاتے، اور نہ ہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوم کے لوگوں کو پیدا کیا۔ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
تو جب ظالموں نے ہمارا عذاب پایا تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ فرشتوں نے ان سے طنز کرتے ہوئے کہا، اب بھاگو نہیں اور لوٹ کر جاؤ اپنے مکانوں اور ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، شاید تم سے پوچھا جائے کہ تم پر کیا گزری۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وہ عذاب دیکھ کر بولے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح تباہ اور برباد کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے، بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اگر ہم کوئی بہلاوا جیسے بیوی بچے وغیرہ اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل پر سخت وار کرتے ہیں تو وہ اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے تو اسی وقت باطل مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور اے کافروں، تمہارے لیے تباہی ہے ان بیہودہ باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، یعنی اس کے لیے بیوی بچے ٹھہراتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کے ہیں، اور جو اس کے مقرب فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، تو پاکی ہے عرش کے مالک اللہ کو ان بیہودہ باتوں سے جو یہ بناتے ہیں کہ اس کے لیے اولاد اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے کیونکہ وہ مالک ہے، اور ان سب سے سوال ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ فرمائیے ان کے معبود ہونے پر اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں یعنی میری امت کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے، جو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ان میں اکثر
حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کریں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ اور کافر بولے رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی، وہ اولاد سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے وغیرہ اس کے عزت والے بندے ہیں، کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے یعنی جو کر چکے، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی جو آئندہ کریں گے، اور وہ اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے رب پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کافروں نے نہ دیکھا کہ آسمان پانی برسانے اور زمین سبزہ اگانے سے قحط کے زمانے میں بند تھے، تو ہم نے انہیں بارش برسا کر کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں اونچے پہاڑوں کے لنگر گاڑ دیے تاکہ زمین لوگوں کو لے کر ایک طرف نہ جھک پڑے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود تک راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو گرنے سے محفوظ چھت بنایا، اور کفار اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، ہر ایک اپنے ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقدر نہ کیا، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اے لوگو، ہم تمہیں آزمانے کے لیے برائی اور بھلائی جیسے تکلیف اور راحت وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں، اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور اے محبوب، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق ہی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اور وہ کفار رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں کہ اسے نہیں پہچانتے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ آدمی بڑا جلد باز بنایا گیا ہے، اب میں تمہیں اپنی عذاب کی نشانیاں دکھاؤں گا، تو اے کافروں مجھ سے عذاب میں جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے جہنم کی آگ نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ پھر وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے ٹال سکیں گے اور نہ انہیں توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محبوب، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے، بتاؤ شب و روز رحمان کے عذاب سے تمہیں کون محفوظ رکھتا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتے، بلکہ وہ تو اپنے رب کی یاد سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ خدا ہیں جو ہمارے عذاب سے ان کو بچاتے ہیں؟ وہ خود ساختہ معبود تو اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہماری طرف سے ان کفار کی مدد کی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو نعمتوں کی فراوانی اور مہلت دی، یہاں تک کہ اس خوشحالی میں دنیا کی زندگی ان پر دراز ہو گئی، اور وہ سمجھے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفر کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں اور مسلمان روز بروز فتح پا رہے ہیں، تو کیا ان کو اب بھی یہی گھمنڈ ہے کہ وہی غالب ہوں گے؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ آپ فرمائیے کہ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور جو بہرے یعنی کافر ہیں وہ پکار یعنی ہدایت کی بات نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا
إنا كنا ظالمين۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کی ترازویں رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے بھی لے کر آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی اور روشنی دینے والی اور ڈر والوں کو نصیحت دینے والی کتاب توریت عطا کی۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کے عذاب سے بھی خوف زدہ ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اور یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے اپنے محبوب پر اتارا، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ سے پہلے ہی ابراہیم کو ان کی ہدایت و نبوت عطا کی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے کہ وہ نبوت کے اہل ہیں۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا یہ درندوں پرندوں اور انسانی شکل کے بنائے ہوئے مجسمے کیا ہیں جن کے سامنے تم جم کر بیٹھے ہو اور ان کی پوجا میں مشغول ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا تو ہم بھی ویسے ہی کرنے لگے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ وہ بولے اے ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی کھیل رہے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جنگل میں سالانہ میلہ لگایا کرتے تھے اور شام تک اس میلے میں لہو و لعب میں مشغول رہتے، پھر واپسی کے وقت بت خانے آتے اور بتوں کی پوجا کر کے گھروں کو لوٹ جاتے۔ حسب معمول جب یہ لوگ میلے کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ کمزور اور پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کے پاس سے گزرے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے پیٹھ پھیر کر میلے میں چلے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔
تو ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے ان سب بتوں کو کلہاڑے سے چورا چورا کر دیا، مگر جو ان سب کا بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید وہ لوگ اس سے کچھ پوچھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ جب لوگ شام کو میلے سے واپس ہوئے اور بتوں کی پوجا کے لیے بت خانے پہنچے تو دیکھا کہ بت زمین پر پڑے ہیں۔ وہ بولے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ ان میں سے کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ یہ سن کر نمرود اور اس کے امراء بولے، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ اسے دیکھ کر اس کے خلاف گواہی دیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم نے فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے بت نے غصے میں آ کر کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم ان چھوٹے بتوں کو پوچھتے ہو، تو تم ان بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ پھر وہ اپنے دل کی طرف پلٹے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو جو ایسے بے بس بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کیے گئے، یعنی اپنے آپ کو ظالم جاننے کے باوجود جب ان پر بدبختی غالب آئی تو بتوں کی وکالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم تم خوب جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ابراہیم نے فرمایا، تو کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ جب کافر دلیل سے عاجز آ گئے تو بولے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ قید کر دیا اور 1 مہینے تک قسم قسم کی لکڑیاں جمع کیں اور ایک بہت بڑی آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے جل جاتے تھے۔ جب آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا اور آپ کی زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد جاری تھا تو ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ کہ ان کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور وہ ابراہیم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔
اور ان پر مچھروں کا عذاب آیا تو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو نمرود اور اس کی قوم سے نجات بخشی، اور عراق سے اس زمین یعنی ملک شام کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہاں والوں کی برکت رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق بیٹا عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا مستحق بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں امام و پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لوط کو حکومت اور علم عطا کیا، اور انہیں اس سدوم بستی سے نجات بخشی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بے شک وہ بہت برے نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور اے حبیب نوح کو یاد کیجئے جب انہوں نے اس ابراہیم سے پہلے ہمیں پکارا اور اپنی کافر قوم پر عذاب کی دعا کی، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو کافروں اور طوفان کی بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو طوفان میں غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیتی کے بارے میں ایک جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چرواہے کے بغیر چھوٹیں اور کھیتی کھا گئیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو پوری طرح سمجھا دیا، اور آپ نے فریقین میں صلح کی یہ صورت بیان فرمائی کہ بکری والا کھیتی کو دوبارہ کاش کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب کھیتی اس حالت پر لوٹ آئے تو کھیتی والے کو کھیتی اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر فرما دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے،
اور یہ سب کام ہم ہی کرنے والے تھے۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس زرہ بنانا سکھایا تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہیں زخمی ہونے سے بچائے، تو کیا تم ان نعمتوں پر شکر کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے اس زمین یعنی ملک شام کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ ایسے شیطان ہم نے سلیمان کے قابو میں دیے جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور موتی وغیرہ نکال کر لاتے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم انہیں سرکشی سے روکے ہوئے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نعمتیں دینے کے بعد آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور اس میں سے یہ بھی کہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، اور مزید یہ کہ آپ بیمار ہوئے، تمام جسم مبارک میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، صرف آپ کی زوجہ محترمہ خدمت کرتی رہیں، اور یہ حالت سالہ سال رہی، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت فرما کر ان کے گھر والے یعنی تمام بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر کے لوٹا دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید بیٹے بیٹیاں عطا کیے، اور یہ واقعہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، وہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون یعنی حضرت یونس کو یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم کے کفر کے سبب غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم کفر پر قائم رہی اور ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو آپ غضب اور جلال میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور سمجھے کہ یہ ہجرت آپ کے لیے درست ہے، اور اس معاملے میں حکم الہی کا انتظار نہ کیا۔ تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز ان کے چلے جانے پر تنگی نہ کریں گے، پھر ہمارے حکم سے انہیں مچھلی نے نگل لیا، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر تاریکیوں میں ہمیں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ کو پاکی ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ تیرے حکم سے پہلے ہی
قوم سے جدا ہو گیا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات بخشی، اس طرح کہ مچھلی نے انہیں کنارے پر پہنچا دیا، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو مشکل کے وقت میں ان کلمات سے دعا کرے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اور زکریا کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا یعنی بے اولاد نہ چھوڑ اور وارث عطا فرما، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کے لیے ان کی بانجھ بیوی کو ولادت کے قابل بنایا۔ بے شک وہ تمام انبیاء جن کا ذکر ہوا نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہماری رحمت کی امید اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے ہم سے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس پاک مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں حضرت جبریل کے ذریعے اپنی بارگاہ کی مقدس روح پھونکی، یعنی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو سارے جہاں کے لیے اپنی عظیم قدرت کی نشانی بنایا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ بے شک تمہارا یہ دین اسلام ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون۔ اور اوروں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو جو کوئی ایمان کی حالت میں نیک کام کرے تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے پھر دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ یہاں تک کہ جب قرب قیامت دو قبیلے یاجوج اور ماجوج قید سے کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں دہشت سے پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس قیامت کے ہولناک دن سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ اے مشرکو، بے شک تم اور اللہ کے سوا
جن بتوں کو تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو اور تمہیں اس میں جانا ہے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اگر یہ بت خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب بتوں اور ان کے پجاریوں کو ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ وہ اس میں چیخ و پکار کریں گے اور وہ اس میں جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے کچھ نہ سن سکیں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ بے شک جن پیارے بندوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ اتنی دور کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانی خواہشوں اور نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہ ڈالے گی، اور قبروں سے نکلتے وقت فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے جیسے سجل نامی فرشتہ آدمی کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم نے مخلوق کو جیسے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی فنا کے بعد اسے پھر پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت ذکر کرنے کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس جنت کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے یہ قرآن کافی ہے، اور اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، تو اے اہل مکہ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر وہ اسلام سے منہ پھیریں تو آپ فرما دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں اللہ کے بتائے بغیر خود سے نہیں جانتا کہ جو عذاب کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ بے شک اللہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اور میں نہیں جانتا شاید وہ عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری آزمائش ہو اور ایک خاص وقت تک
تمہیں فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ ہمارے نبی نے عرض کی، اے میرے رب، ان کافروں اور میرے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور اے کافروں، جو بیہودہ باتیں تم بتاتے ہو اس پر ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے جو زلزلہ ہے بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو اس کی دہشت سے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جسے دیکھ کر وہ اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھیں گے، نہ کہ وہ نشے میں ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں وغیرہ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ حالانکہ شیطان کے بارے میں اللہ کے یہاں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے ضرور گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن زندہ کیے جانے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک یعنی جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے جو مکمل شکل والا ہوتا ہے اور کبھی نامکمل، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد یعنی وقت ولادت تک ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی جوانی سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو بڑھاپے کی سب سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے
اور سب کچھ بھول جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت سے محفوظ رہے گا۔ اور اے سننے والے، تو زمین کو مرجھائی ہوئی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کا خوشنما سبزہ اگا لاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ شخص ہے جیسے ابو جہل جو بغیر علم، بغیر دلیل اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تکبر سے اپنی گردن اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور بعض لوگ ایک کنارے پر یعنی دین اسلام میں شک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی نصیب ہو جائے جیسے مال و دولت وغیرہ تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ پڑے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا نقصان ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ وہ اللہ کے سوا ایسے بت کو پوجتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، یہی دور کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے دنیا اور آخرت کے نقصان کی توقع زیادہ ہے، بے شک وہ بت کیا ہی برا دوست اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی لٹکائے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی اس تدبیر نے وہ بات دور کر دی جس کی اسے جلن ہے۔ یعنی ہمارے محبوب سے جلنے والے اپنی جلن میں مر بھی جائیں، پھر بھی ہم اپنے محبوب کی مدد اور نصرت فرمائیں گے اور انہیں دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن روشن آیات کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ بے شک ایمان والوں اور یہودیوں اور ستارہ پرستوں اور عیسائیوں اور آتش پرستوں اور مشرکوں کے درمیان اللہ یقیناً قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، مومنوں کے لیے جنت کا اور باقی تمام کافروں کے لیے جہنم کا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے ایماندار لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ کفار ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ مسلم اور غیر مسلم دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی غیر مسلموں نے اسلام کا انکار کیا اور مسلمانوں نے کفار کا رد کیا، تو جو کافر ہوئے ان کے لیے جہنم میں آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود، جس سے ان کی کھالیں اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے گل جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جب بھی شدت غم کی وجہ سے اس دوزخ سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب۔ ان
الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیوں والے رب اللہ کی راہ بتائی گئی۔ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا، اس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ ٹھیک ٹھیک بتا دی۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت آسمانوں پر اٹھا لی گئی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس نے اس جگہ کو صاف کر دیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی ٹھیک ٹھیک جگہ بتا دی گئی تاکہ اس کی تعمیر کریں، اور انہیں حکم دیا کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرانا، اور طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک اور صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ اونٹنیاں جو ہر دور دراز راستے سے پہنچیں گی، یعنی لوگ پیدل اور سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ حج کے ذریعے اپنا فائدہ اٹھائیں، اور جو بے زبان جانور اللہ نے انہیں دیے قربانی کے مقررہ دنوں میں ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، پھر ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر وہ حاجی اپنا میل کچیل ناخن بال وغیرہ دور کریں اور اپنی جائز منتیں جو انہوں نے مانی ہو پوری کریں، اور اس قدیم گھر کعبہ کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ حکم یہی ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں
یعنی اس کے احکام اور محترم چیزوں جیسے بیت اللہ وغیرہ کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم اس کے رب کے یہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کی ممانعت تم پر قرآن میں پڑھی جاتی ہے، تو تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور چھوٹی بات سے بچو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق۔ صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور جو کسی کو اللہ کا شریک کرے تو وہ ایسا ہے کہ گویا آسمان سے گرا، پھر مردار کھانے والے پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں اور اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ یعنی مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ حق یہی ہے، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی متقی اور پرہیزگار ادب و تعظیم بجا لاتے ہیں۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ تمہارے لیے ان حج کی قربانیوں کے جانور میں ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں کہ ضرورتاً ان پر سوار ہو سکتے ہو وغیرہ، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی حدود حرم میں جہاں انہیں ذبح کیا جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، یعنی پہلی امتوں پر بھی قربانیاں تھیں تاکہ وہ اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن جھکاؤ، اور اے محبوب ان عاجزی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں اور نماز قائم رکھنے والوں کو خوشخبری دیجیے، اور ان لوگوں کو بھی جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے بڑے جانور جیسے اونٹ وغیرہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے، ان میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، اس طرح کہ وہ ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے ہوں۔ اونٹ کے ذبح کا مسنون طریقہ یہی ہے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، یعنی ذبح کے بعد وہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے
اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ ہم نے اسی طرح ان کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن تمہاری پرہیزگاری یعنی رضائے الہی اس تک پہنچتی ہے۔ اس نے اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر کہ اس نے تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب نیکی کرنے والوں کو ثواب کی خوشخبری سنائیے۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ مسلمانوں کی بلائیں ٹالتا ہے، بے شک اللہ کسی بھی بڑے دغاباز ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں چونکہ ان مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اس لیے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ صحابہ علیہم رضوان کو اسلام قبول کرنے کے سبب شدید اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے رہتے تھے۔ صحابہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرتے تو آپ صبر کی تلقین فرماتے، کیونکہ اب تک جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب محبوب علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی اور جہاد کی اجازت دی گئی، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ وہ مسلمان جو اپنے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے یعنی کافروں کو مومنوں کے ذریعے دفع نہ فرماتا تو ضرور گرا دی جاتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کے کلیسے، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قدرت والا غالب ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت و حکومت عطا کریں تو وہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اے محبوب اگر یہ کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور ہود کی قوم عاد اور صالح کی قوم سمود اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہے۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے یعنی شعیب کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں عذاب میں گرفتار کیا، تو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے مضبوط محل ویران ہیں۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ تو کیا کفار زمین میں نہ چلے کہ ہلاک شدہ بستیاں دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے سنتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ کفار مکہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، یعنی ان پر ضرور عذاب آئے گا، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جیسے تمہاری گنتی کے مطابق دنیا کے 1000 سال۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور بہت سی بستیوں کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، اور سب کو آخرت میں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تو تمہیں صرف عذاب کا کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے اہل حق کو عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ قرآن کو کبھی شعر کہا اور کبھی جادو وغیرہ، وہ جہنمی ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ ایک موقع پر محبوب علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ نے حسب عادت 2 آیتوں کے درمیان وقفہ فرمایا تو شیطان لعین نے کافروں کے کانوں میں اپنی طرف سے کچھ کلمات بنا کر ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرما کر اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی۔
اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے کے دوران لوگوں کے کانوں میں اپنی طرف سے کچھ کلمات کو ملا کر ڈال دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کلمات کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتیں خوب پکی کر دیتا ہے اور انہیں شیطانی باتوں کے ملنے سے محفوظ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کلمات کو اللہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں شک اور منافقت کی بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم مخالفت میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور شیطانی باتوں سے قرآن کی حفاظت اس لیے کی گئی تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو علم ملا ہے کہ وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور کافر اس قرآن کے متعلق ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ جائے جس میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، پھر شہید کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، تو اللہ انہیں ضرور جنت کا بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ بات یہی ہے، اور جو کوئی اتنا ہی بدلہ لے جتنی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر اس پر دشمن کی طرف سے زیادتی کی جائے، تو بے شک اللہ اس مظلوم کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ مظلوم کی مدد اس لیے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ رات کو دن کے حصے میں اور دن کو رات کے حصے میں داخل فرماتا ہے، اور یہ مدد اس لیے ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ مدد اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ کفار اللہ کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہری بھری ہو گئی؟ بے شک اللہ نہایت مہربان اور سب باتوں سے باخبر ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب تعریفوں کے لائق ہے۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، جیسے جانور، آگ، پانی وغیرہ، اور وہ کشتیاں جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے جن پر وہ چلے، تو ہرگز وہ آپ سے اس دین کے معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اور اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے۔
بے شک یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور کفار اللہ کے سوا ایسے بت کی پوجا کرتے ہیں جس کی پوجا پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور جس کے معبود ہونے کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اے محبوب آپ کافروں کے چہروں پر غیظ و غضب کی وجہ سے ناگواری کے آثار دیکھیں گے۔ قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں جو ہماری آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے اس غیظ و غضب کے حال سے بھی بدتر ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ بت جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور وہ مکھی بنانا تو درکنار، اگر مکھی ان بتوں سے کچھ شہد اور زعفران وغیرہ جو ان پر ملا جاتا ہے چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی بت کے پجاری اور بت دونوں کتنے کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جاننا چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے رسول چن لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان وحی پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی روحیں قبض کرنے اور دیگر امور سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے اگلے پچھلے تمام حالات اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین اور عبادت کے لیے پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، بلکہ ضرورت کے وقت آسانی دی، جیسے سفر میں نماز قصر ادا کرنا وغیرہ، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا پہلی کتابوں میں، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ یہ رسول روز قیامت تمہارے گواہ ہوں کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور تم دوسری امت کے لوگوں پر گواہی دو کہ انہیں ان کے رسولوں نے اللہ کے احکامات پہنچا دیے، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور دین اسلام پر قائم رہو، وہ تمہارا مولا ہے، تو وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔